یا جملے وہ سب پر بات آ گئی تھی. کل بتا دیا تھا نبی کسے بولتے بول کر. نبی کسے بولتے؟ پہلا اصول نبی انسان ہوتے. دوسرا اللہ تعالیٰ ان کو بھیج کر رہتے، مبعوث من اللہ بولتے اسے. تیسرا ان کی اطاعت فرض رہتی ہے. چوتھا ان سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، معصوم الخطا. پانچواں ان پر وحی آتی ہے. اب یہاں وحی آنے سے ایک بات سمجھو. نبی بولے تو وحی آنا کو ہے نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی ان اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کل بتا دیا تھا اس کے بارے میں ذرا 60 میں. تو مرزا غلام احمد قادیانی ان بھی میں نبی ہوں اور پھر کیا ہے میرے اوپر وحی آتی ہے بول کر بول دیا. اب ہمارے عقیدوں میں کیا ہے، نبی کا تو کیا رہنا وحی آتے رہنا نہیں. ان بھی بولے میرے اوپر وحی آتی ہے کہ بول کو خالی وحی آتی ہے کہ بولتے ہی لوگ مان لیتی کیا. اتنے بھی عجیب لوگ مان لیتے ہیں کیا نہیں مان لے کو بھی اس کے زمانے میں سے لوگ فالو بھی کیا. اب بھی اس کے فالو کرنے والے لوگ معلوم اب بھی دنیا میں موجود ہے. اس کے فالوور لوگوں کو اس کی پوری ٹیم کو کیا بولتے؟ قادیانی بولتے. مرزائی قادیانی پورے لوگوں کاتری سے. ایک بزرگ تھے ہمارے اکابر میں سے، بڑے بڑے علماء میں سے. ان کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے غضب کا ان کو قرآن یاد تھا. قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، بڑا عمدہ قرآن پڑھتے تھے. قرآن جب پڑھتے تھے تو لوگوں کو مزہ ایسا آتا تھا. بیان کرتے تھے لوگ تو ان کے زمانے میں بڑا عجیب ایک جادو ہوتا تھا بیان کے اندر. بعض لوگوں کے بیان جادو ہوتے ہیں، حدیث میں بھی ہے ان من البیان لسحر. بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بیانوں کے اندر جادو ہوتا ہے، مطلب اثر کر دیتی بیان ان کے اور سننا بولتا دل. تو ان میں سے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں بھی ہے. تو ان کے زمانے میں انہوں کیا تھا، عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تو فجر تک بیان ہوتا تھا ان کا. ہمیں گھنٹہ بیان نہیں کرتا لوگ نہیں بیٹھتے، جبکہ ہمیں حیثیت بول رہے سو ٹھیک ہے. تو ان کے زمانے میں لوگ شوق ویسا تھا لوگوں کا بھی. مسلمان تو مسلمان کتابوں میں لکھ رہا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کے بیان میں غیر مسلم لوگ بھی آ کو بیٹھتے تھے. آج مسلمان لوگ بیٹھ رہے نہیں یہاں پر ٹھیک ہے، سننا چاہیے. تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حافظہ بھی اچھا تھا، زبان بھی اچھی تھی ان کی، اور زبان کے اندر پڑھنے کا انداز بھی بڑا مزہ کا تھا ان کا. غضب کے قرآن پڑھتے تھے، بڑے مزے کا قرآن پڑھتے تھے. ایک واقعہ ان کے بارے میں ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ پر کسی آدمی کے گھر میں مہمان بنے یہ واقعہ تو قرآن کی عظمت پر ہے. ایک جگہ ایک گرمی کے آدمی کے گھر میں مہمان بنے مہمان بننے کے بعد وہ آدمی رات میں ان کے لیے کھانے پانی انتظام کر کے بعد میں پھر وضو کا پانی رکھ کر چلے گئے. وہ آدمی حضرت کا تہجد پڑھتی کا وہ بول کو. پھر بعد میں وہ آدمی اجالے پر تہجد کو اٹھ کو آیا، کہاں ہے ہمارے مہمان کا. وہ دیکھے تو کیا گھر میں نہیں، کمرے میں نہیں. بھائی کہاں چلے گئے ہمارے مہمان، پریشان ہے انہوں. دیکھا بازو کہاں کے صحن میں دیکھے تو ایک ٹیلے پر ایک اونچا ایسا ایک ٹیلے پر ایک چٹان ایک پر ایسا اونچا پتھر پر بیٹھ کو کیا مٹلی کو قرآن پڑھتی ہیں. حضرت ایسا قرآن پڑھنا شروع کری. انہوں پڑھتے سو قرآن کے مزے کو ہے نہیں، ایک خواب آ کو ہے نہیں. انہوں دیکھتے نہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری دیکھتے نہیں. کیا مٹلی قرآن پڑھنا اپنے مزے میں ہے مست اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے دھن میں ہے. انہوں کیا مٹلی قرآن پڑھتی ہیں. ان کے سامنے سانپ بھی مزہ لیتا ہے. قرآن کا مزہ سانپ لے رہا. اب وہ گھر والا آدمی کو دیکھ رہا کہ حضرت مطلب قرآن پڑھ رہی اور سانپ قرآن سن رہا. جب حضرت کے قرآن پڑھنے کا پورا ختم ہو گیا تو سانپ بھی وہ چلے گئے وہاں سے. سانپ کو مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے پر. آج ہمیں پڑھ رہے تو قرآن کا مزہ ملتا نہیں کسی بھی. مزہ ملنا بولتے مزہ مل سکے پڑھنا. اور لوگ ہمیں ویسے رہنا، اچھا پڑھو، سلو پڑھو، فائٹ نہیں کرنا لوگوں کو. ابھی ختم کرو، جب ختم کرو. ابھی ختم کرنا کیا فرض نہیں ہے. پورا رمضان قرآن پڑھ سکتے، پورا رمضان تراویح پڑھنا پورا رمضان تراویح پڑھنا سنت ہے، پورا رمضان قرآن پڑھنا سنت ہے. ہمیں کیسا بھی کر سکتے. شب قدر کچھ ختم کرنا کیا فرض نہیں. قرآن میں کام بھی نہیں ہے، حدیث میں کام بھی نہیں ہے. شب قدر کو ہی ختم کرنا فرض ہے، ورنہ گنہگار ہوں گے. کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کریں گے تو اچھی بات ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سننے کا شوق رہنا ہمارے پاس بھی. تو بات کہاں سے کہاں چلے گئی. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی بولتا تھا اور کیا بولتا تھا، میرے پر وحی آتی بولتا تھا. اس کے بارے میں واقعہ بولنا ہے مجھے. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تو قرآن پڑھتے تھے، بیان بھی اچھا کرتے تھے. اور ایک بات کیا ہے، حاضر جوابی جسے بولتے برجستہ جواب. اب کون سا سوال کر دیا اب بھی جواب دیتی ہوں اسے. مطلب اسے الزامی جواب دینا، اس کو سمجھ گیا سکا اس کے عقل کے ساتھ جواب دینا. ایک مرتبہ ہوا کیا، قرآن مجید میں 28 پارے میں ہے کیا بول کر ہے. عیسیٰ علیہ السلام بولے سو بنی اسرائیل کو، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. اور پھر انہوں کیا بولتی ہیں، میرے بعد بھی ایک نبی آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد. یہ بول کر بولتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. 28 پارے میں ہے. تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے بنی اسرائیل کو، بولے سو کیا بول کر، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. کب کو بولے سو. اب وہ آیت ہے نہیں، ان پکڑ لیا کون، مرزا
غلام احمد قادیانی ان وہ آیت تلے کو ہے نہیں، ان بول رہا سو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام بولے نہیں کیا قرآن میں ہے نہیں کیا، میرے بعد ایک نبی آتا بولے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کا نام احمد ہوگا بولے نہیں کیا، وہ احمد میں چھو سے بولتا ہوں. دلیل کیسے دے رہا ہوں؟ قرآن سے دلیل دے رہا، لیکن یہ دلیل کیسے دے رہا ہوں؟ الٹی سیدھی اور جھوٹی دلیل دے رہا ہے. زمین میں آمینہ کے بیٹے کا نام عبد المطلب کے پترے کا نام محمد ہے، آسمان میں ان کا نام احمد ہے. سو وہ احمد سے مراد قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام جو بولے نہیں احمد بول کر میرے بعد ایک احمد آئے گا بول کر، وہ احمد سے مراد آمینہ کے بیٹے ہے. سو یہ کافر نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی یہ کافر نہیں ہے. دیکھو ان دلیل کیسے پکڑ رہا، دیکھو قرآن سے دلیل پکڑ رہا ہوں لیکن الٹی اپنے مطلب کی دلیل. کل بات آ گئی تھی، پرسوں بات آ گئی تھی، قرآن کے واضح مطلب کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، یا قرآن کے اندر ہے سو مطلب کو اپنے مطلب پر فٹ کر لینا. ابھی اپنے آپ کو نہیں بول رہا تو ان دلیل کیسے دے رہا ہوں؟ اپنے مطلب کی دل دے رہا، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں لیکن اپنے مطلب کی بات نکل رہا. دلیل تو قرآن سے دے رہا لیکن اپنے مطلب کی بات پر قرآن سے دلیل دے رہا ہے تو انہوں کافر ہے. ٹھیک ہے، اب ایسے سب کتنے کے لوگ ہیں آپ سمجھے تو نہیں، لوگ بچ کو رہنے کا ایمان کے اس میں. ورنہ پھر اگر کوئی بھی آدمی ایسا بھائی میں نبی ہوں دیکھو قرآن میں کو اگر بولے گا تو ہم لوگوں کو کیا سمجھ آتی پھر، ہاں بھائی قرآن سے بولتا ہے تو بھائی ککور ہمیں کیا کراتے ہیں، اس کی فتنے پڑ جاتے ہیں ہمیں لوگ. تو کسے سننا کسی نے سننا، پہلے یہ سب ہمیں سمجھ لیے تو کون ہمارا نبی، ان کے بعد کون تو آتے کیا نہیں آتے کیا، نہیں پیدا ہوتے کیا نہیں پیدا ہوتے کیا، کون تو نازل ہوتا ہے کیا، ان کا نام کیا ہے، ان کے باوا ہے کیا، انہوں کہاں آتے کون سے ملک میں آتے، وہ ہمیں سب سیکھ لے گا سمجھ لے گا. بولے تو ایسے قسم کے گنجڑا کافر آئے تو میں رات مار کو بھگا ڈالتی ان کو. میں سنتے تھے تو پھر فتنہ کو شکر ہو جاتی. تو ان کیا بولا تھا، کیا بولا انہوں احمد کو بول رہا میں اس نام عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس ایک مرتبہ ایک مرزا ہی مل گیا، غلام احمد قادیانی خود یا ایک مرزا ہی آدمی اس کا فالوور یا ان خود مل گیا، کس کو ان کو عطا اللہ شاہ بخاری کو مل گیا. مل کر کیا بولے گا معلوم ہے، دیکھو قرآن میں ایسا ہے نہیں کیا احمد کا کو بول کو وہ احمد میں چھوں، دیکھو محمد نہیں، محمد میں سے میم نکال ڈال تو کیا رہتا احمد رہتا. میں چھو احمد جی کا کو بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، محمد میں سے میم نکال ڈال تو قرآن میں احمد کا ہے نہیں کیا، وہ احمد میں چھو سو مم بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام بولے سو میرے بعد ایک آدمی آئے گا نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، مم بعد اسمہ احمد ان کا نام احمد ہوگا. وہاں ہے نہیں کیا میں مرزا غلام احمد قادیانی میں چھو سو وہ احمد میرا نام چھو محمد کہیں نکال دو تو احمد میں چھو سو بول رہا ہوں. اب عطا اللہ شاہ بخاری انہوں بھی بولا نہیں، جواب کیسے دیتے تھے حاضر جوابی. انہوں بولے میرا نام کیا نام، ان کیا بولے سونو اس کا نام مرزا غلام محمد قادیانی تھا. سونو محمد قادیانی کو کیا کر لیا احمد قادیانی، قرآن کے اندر کا نام فٹ کر لیا اپنے اوپر، میم نکال ڈال کو الف ڈال لیا احمد کا کو بول کو. اب انہوں کیا بول رہی معلوم، میرا نام کیا نام پوچھے، میرا نام کیا نام عطا اللہ شاہ بخاری، میں بھی نکال ڈالتا ہوں عطا. اب کیا رہا عطا نکالتا تو کیا رہا اب اللہ رہا. انہوں بول رہی ہیں وہ میں اللہ نہیں کیا میں تجھے کب نبی بنائی ہوں، عقل کا جواب ہی ہے. ان کیا بول رہا مرزا غلام محمد قادیانی کیا بولا اس کا نام مرزا محمد قادیانی، تو ان کیا بول دیا میرا نام سے میم نکالتا ہے تو قرآن میں احمد ہے سو وہ احمد میں چھوں بول کر بول رہا ہے. انہوں کیا بول رہی میرا نام کیا نام عطا بولا، عطا کو نکال ڈال کو کیا بستا وہ اللہ بستا، میں اللہ با میں تجھے کب بنوں نبی، ایسا بولے اسے نا. ٹھیک ہے تو جواب ایسا دیے اسے، بعد میں وہاں سے چلے گیا. تو یہ سب لوگ رہتی ایسے سب ہمارے قوم کو برباد کرنے کے واسطے، ہمیں بچ کو رہنا. ٹھیک ہے تو ہمارے نبی کے بعد میں کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے لیکن انہوں پیدا نہیں ہوں گے. پیدا ہو گئے کب کی انہوں پیدا نہیں ہوں گے اب انہوں. ٹھیک ہے یہ عقیدے کے تعلق سے بات تھی. آگے چلو نوٹ، کل ایک بات بتا دیا تھا ہمیں قرآن کے خلاصات میں بھی یہ بات آ گئی تھی، ذرا سمجھو اسے. نبیوں کے بارے میں کیا ہے، نبی انسان ہوتے اللہ بھیج کو رہتے اور ان کی اتباع فرض رہتی ہے اور ان کے اوپر وحی آتی ہے. اور ایک کیا ہے انہوں معصوم عن الخطا ہوتے، ان سے کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. اب یہ بات کو ذرا فٹ کرو، ہمارے حالات پر فٹ کرو. اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے چلے گئے تھے، دریا پار ہو گئے نہیں، کل بھی بات آ گئی تھی یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہو کر چلے گئے، فرعون پیچھے پڑا تھا نہیں، فرعون پیچھے پڑا تھا، انہوں دریا پار کر کو چلے گئے. بعد میں انہوں غرق ڈوب گئے، ختم ہو گیا فرعون. انہوں پار ہو جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بولی کہتے کیا بول کر، قرآن میں ہے یہ 9ویں پارے میں ہے، اے موسیٰ ہمارے کو شریعت پر عمل کرنے کے واسطے ایک قانون، زندگی گزارنے کا ایک قانون، ایک کتاب، ایک لا، قانون بولتے اسے لا، ایک ہمارے لیے کوئی ہونا چاہیے ضابطۂ حیات، اصول زندگی گزارنے کے. تمہیں اللہ سے پوچھ کو لے گا کیا تو بھی کتاب ہمارے واسطے.
انہوں جا کو اللہ سے بولتی ہیں اللہ یہ قوم سدھرتوں بولتی ہے بدلتوں بولتی ہے کتاب اسے اصول کہتے دیو کیا تو بھی اللہ بولتے تمہیں فلاں جگہ پر پہاڑ پر آؤ طور پہاڑ پر آؤ تمہیں دیتے وہاں تمہیں 30 دن وہاں اعتکاف کرو. پھر اللہ تعالیٰ اور 10 دن بڑھا ڈالتی, ٹوٹل 40 دن ہوتے, تمہیں وہاں رہو کو بولتی. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے, جانے کے بعد انہوں اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کو جاتے ہیں قوم بھی تمہیں دیکھ لے کر ہوبا کا کو بول کو دیکھ لے کو بول کو. اب انہوں وہاں جانے کے بعد کیا ہو جاتا, کئی لوگ انہوں جا کو وہاں پورا اللہ کی کتاب لے کو 40 دن کا اعتکاف کر کو کتاب لے کو تورات کتاب لے کو آئی تک ہے نہیں. قوم کے کئی لوگ گمراہ ہو جاتی, مرتد ہو جاتی, بچڑے کی پوجا میں لگ جاتی, گائے کے بچڑے کی پوجا میں لگ جاتی. اب بعد میں اب ہمارا عقیدہ کیا ہے, نبی سے کسی قسم کو چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. لیکن آج کل کچھ نادان لوگ کیا بولتے معلوم ہے, داڑھی والے لوگ ہی بولتے ہیں, بیان کرنے والے کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا کیا بول کر, انہوں یہ عقیدہ نہیں سمجھے نبی کا تو کسے بولتے گناہ نہیں ہوتا کہ بول کو. اب اگر کسی بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی سے گناہ ہوتا ہے یا ان سے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو پھر یہ بندہ کافر ہے. اگر کسی بندے کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی سے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی ان سے, اگر ایسا عقیدہ ہے بولے تو پھر نبی سے غلطی ہونے کا عقیدہ رکھ رہا ہے بولے تو ان کافر ہیں. اب یہاں وہی لوگ بول رہے ہیں آج کل کیا بول رہے ہیں, بولو موسیٰ علیہ السلام چل گئے کہتے. اب یہاں لوگوں کو کون بولنے والے سمجھانے والے نہیں تھے کہتے, دعوت چھٹی کہتے, اس کے واسطے لوگ مرتد ہو گئے کہتے. مطلب کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام گئے سو اس کو لوگ مرتد ہوئے کہتے. مطلب کیا ہے, لوگ مرتد ہوئے سو وہ قصوروار کسے ٹھہرا کر رہی ہوں, موسیٰ علیہ السلام ٹھہرا کر رہی ہوں. اگر اور اندر گئے بولے تو موسیٰ علیہ السلام کو بولے سو کون وہاں پہاڑ پہ آ کو بول کو کتاب دیتوں کو بول کو اللہ بولے سو. ابھی لوگ کیا بول رہی ہیں, ڈائریکٹ اللہ کچھ بول رہی ہوں, اندر گھرا میں دیکھے تو اللہ کچھ قصوروار ٹھہرا رہی ہوں, اللہ تیری غلطی, تو موسیٰ کو بلایا تیری غلطی. وہ لوگ چلے گئے یہاں سے, دعوت چھوٹی, لوگ گمراہ ہو گئے, کافر ہو گئے. اس کا قصوروار تو ہے کو اللہ موسیٰ کو ہی بول رہی لوگ اور اللہ کو ہی ٹھہرا رہی قصوروار. نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی بولے تو اللہ سے غلطی کیسا ہو سکتی ہے؟ انجانے پن میں ایسے لوگ بیانہ کر دیتے ویسا نبیوں سے گناہ ہو جاتا, غلطی ہو جاتی, غلطی ہو گئی چھوڑ کو کے چلے گئے موسیٰ, ایسا کر کو بول کو. نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی بھائی, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں دھیان سے نکال دینا چاہیے. نبیوں سے غلطی ہوئی نہیں, غلطیاں کرتے نہیں انہوں, اللہ ان کو کرنے سے اللہ بچا لیتی ہے ان کو, انہوں نبی کا تو. اب ان کو غلطی ہوتی ہے, ہو گئی یا ہو سکا, ہمارا عقیدہ ہے بولے تو ہمیں مسلمان نہیں. پھر نبیوں سے غلطی کسی قسم کی چھوٹی بڑی غلطی ہرگز نہیں ہوتی. ایسا کون تو بیان بول دی موسیٰ چلے گئے, دعوت چھوٹی, اللہ ان کی وجہ سے انہوں گئے اس کو قوم گمراہ ہوگی بولے تو ان کو پکڑو. ابھی قرآن کے بالکل تیری بات مخالف ہے, نہیں بولنا ایسا, کو ان کو سمجھاؤ, نہیں کرنا ہے سب باتیں. آگے دیکھو, نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے, عورت نبی نہیں بن سکتی. اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے, قرآن میں دلیل ہے اس میں. ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, جناتوں کے ایک جماعت ایک قافلہ جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سنے وہ لوگ, ان کو لگ گیا مزہ اور ان کو وہ قرآن کا اثر پڑ گیا. وہ لوگ کو قرآن سن لیے, پھر بعد میں وہ لوگ ایمان لائے. پھر وہ جنات اپنے علاقے میں جا کے پھر ان کو بھی لا کو کلمہ پڑھانے کا انتظام کر دیا. تو جنات لوگ ابھی اسلام قبول کیے. اور جنات اب سمجھنے کی بات ہے کیا ہے, نبی عورت نہیں بن سکتی. جنات کے لیے بھی نبی کون ہوتا ہے, انسان ہی ہوتا ہے, انسان ہی نبی ہوتا ہے. اچھا آگے دیکھو, نبی عورت نبی نہیں بن سکتی, لیکن عورت ولی بن سکتی ہے. ولی بننے کے لیے حلال اور جائز کام کرنا, ناجائز کاموں سے بچنا ہے. اور ایک بات, عورت نبی تو نہیں بن سکتی, لیکن عورت نبی کو جن سکتی ہے. اب کتنے نبیاں پورے کس میں سے ہونا, عورتوں میں سے نا مردوں میں سے. ابھی ہم پورے مرداں کس سے پیدا ہوئے, عورتوں سے. تو عورت نبی نہیں بن سکتی, لیکن عورت نبیوں کو جنم دے سکتی ہے. عجیب بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک آدمی پیدا ہو گیا تھا, کون, مسلمہ کذاب. نبی کو آفر بھی دیا, خط لکھ کو بھیجا, تمہیں مکے کے حد تک نبی رہو, تمہیں وہاں کا ایرا سنبھال لو, میں یمن یہ علاقہ میں سنبھال لیتا ہوں, نبی میں یہاں رہتا ہوں, کو ہمیں دونوں کمپرومائز ہو گئے. کو خط لکھ کو بھیجا تھا, خط لکھ کو ایک آدمی کو اپنے خاصب کو دے کر بھیجا. نبی کے زمانے میں, آج انگریز کے زمانے میں مرزا غلام محمد قادیانی کیا نبوت کا دعویٰ کرے, آج شکیل بن حنیف, عیسیٰ مہدی کیا بولے, خود نبی کے زمانے میں ہی باطل پیدا ہو گیا تھا. جب اہل حق رہتے نہیں, جب حق کی آواز رہتی بولے تو باطل بھی رہتا پہلے سے. وہاں باطل ہے تو اللہ حق پیدا کرنے کا, شرک رہتا پہلے سے, اللہ اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ اہل حق کو پیدا کرتا. حضرت ابراہیم کے بابا کون تھے, مشرک, اور بتوں کو بناتے تھے نا, بت ساز, بتوں کو بنانے والے. ابراہیم کون, ابراہیم علیہ السلام کون, بتوں کو توڑنے والے ہیں نا. تو باپ پہلے سے ہے نہیں ہے, اللہ بعد میں کسے پیدا کیا, باطل پہلے ہے, بعد میں کون آیا, حق. ابراہیم پہلے بعد میں آئے. تو پہلے سے باطل ابھر کو آتا, بعد میں حق آتا. سو باطل کا ابھر کر آنا اس بات کی علامت ہے وہ ختم ہونے والا جلدی. چملی چراغ جلتی, اور جب اسے ختم ہونے کا اینڈنگ وقت ہوتا نہیں, جب اب گاڑی بھی دیکھو, اب بالکل پیٹرول ہوتا ہے, گر 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 بولتی ہے. اب ہمارے 10-20 سال
پیچھے چل گئے تو خندیلاں چملیاں جب بالکل ختم ہونے کا مسئلہ کیا کرتی ہو فل جل کو ختم ہو جاتی ہے. سب باطل آج جتنے لوگ ابھر رہی اسلام کے خلاف منہ مار رہی یا پھر اعتراض کر رہی نہیں, اب ان کے اینڈنگ کا ٹائم قریب ہے. سو فون میں بھی چارجنگ ہوتا کیا بولتا ٹوٹ 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 بولتا, چھوٹا نوکیا فون بھی بولتا ٹوٹ 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 بولتا تھا, شٹ ڈاؤن بیٹری کا بول کو. ویسا ان لوگوں کے بیٹری شٹ ڈاؤن ہے, وہ باطل لوگوں کی بیٹری شٹ ڈاؤن میں ہے, وہ بالکل ختم ہونے والا. عیسیٰ آنے والے ہیں اب قریب, بالکل قریب میں عیسیٰ آئیں گے, مہدی آئیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کریں گے, دجال کو ختم کریں گے. دنیا بالکل امن سے ہونے والی ہے. ذرا ٹینشن ہمیں سلوک کرنے کو کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے, ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے. عیسیٰ اگر آ جائیں ہماری زندگی میں تو ہمیں ان کا سپاہی بن کو دنیا میں حق کا غلبہ کرنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو ہمیں بلند کرنے کے لیے کام کرنا ہے, ان کو ساتھ رہ کر. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, وہ ہمارے پاس کوالٹیز ہونا پڑے گا. اب ہر ایک بندہ انسان تو بھی, پولیس بھی انسان چاہیے. ہر ایک بندہ جاتا ہے کہ پولیس میں یا تحیٹ ہونا یا یہ ہونا کو کرتا نہیں. ویسا ان کے ساتھ رہنے کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا سپاہی بننے کے لیے بھی کوالٹیز ہونا. وہ کوالٹیز کہاں ہیں, قرآن میں ہے. وہ کوالٹیز اگر ہمارے اندر آ جائیں گے تو ہم بھی عیسیٰ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے کو ان کے ہمیں ہمارے اسلام کی سپاہی کر سکتے ہیں, نمائندگی کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام کو ہمیں غلبہ دینے کے لیے ہمیں خدمت کر سکتے ہیں. ورنہ پھر ہمیں حلال میں حرام میں سب ملاوٹ کرتے ہوئے عیسیٰ آئیں گے تو ہمیں ساتھ رہیں گے, حق کا غلبہ کریں گے, اسلام کا پرچم لہرائیں گے. وہ ہونے والا وہ کام نہیں ہے. تو نبی کے زمانے میں یمن میں مسلمہ کذاب پیدا ہو گیا. ان بول رہا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کو بھیجا ایک آدمی سے, تمہیں مکے مدینے تمہیں عرب بھی تمہیں سنبھال لو, یمن یہ علاقہ میں سنبھالے تو نبی ہمیں دونوں کمپرومائز ہوئیں گے, مل جائیں گے ہمیں دونوں, مل جا کو کمپرومائز ہوئے کو ہمیں, تمہیں وہاں کے دیکھ لو میں یہاں کے دیکھ لو, تم کو بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایسا سب. اور ایک بات بھی کیا ہے, پھر اس کے بعد میں اور ایک عورت پیدا ہوئی اس کے زمانے میں, اور ایک عورت پیدا ہوئی, اس کا نام اسود انسی. ان بھی نبوت کا دعویٰ کی. ہمارے عقیدوں میں کیا ہے, عورت نبی نہیں بن سکتی, لیکن ان بھی عورت نبی ہونے کا دعویٰ کر ڈالی. بعد میں کیا ہو جاتی, یہ مسلمہ کذاب بھی اور انہوں اسود انسی, یہ دونوں کمپرومائز ہو جاتی, ہو جا کو شادیاں کر لیتی نو, دونوں نبیان کرتے نو, دونوں شادیاں کر لیتی نو. ایسا ہے حال ان کا. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں فتنے ہیں. اور ایک بات بولتے دیکھو آج کے حالات میں, پرسوں ایک رمضان شروع ہونے سے پہلے طیبہ مدرسے کا جلسہ ہوا تھا مرکز مسجد میں. تو اس میں ایک بڑے حضرت آئے تھے جنہیں تمل ناڈ سے, مفتی سبیل صاحب کا کو بول کو. انہوں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آئے تھے ہمارے اندال میں, 2-3 دن تھے, 2 دن تھے. تو انہوں ایک مرتبہ بیان بولے تھے, مرکز میں بیان ہوا تھا ایک 2-3-4 مہینے پہلے. جب انہوں بولے سو ہمارے آندھرا کا قصہ بیان کرے. اونگول میں ایک عورت ہے کہتے, اب کا قصہ ہے, خاص سال بھی نہیں ہوا قصہ, انہوں سنا کو بول کو بھی, یہ ہو کو بھی. اونگول میں ایک عورت کیا بول رہی کہتے, میں بھی نبی ہوں با. یہ نبی کے زمانے کا قصہ نہیں, مسلمہ کذاب اسود انسی وہ نہیں بول رہا ہوں میں, یا پھر غلام احمد قادیانی انگریز کا دور کا وہ نہیں بول رہا ہوں. ہمارے علاقہ آندھرا کی بات, اونگول کی بات, ابھی 1 سال کے اندر کا قصہ بول رہا ہوں. ایک عورت ہے کہتے اونگول میں, انہوں نے اپنے آپ کا نبی بول رہی کہتے, میں نبی ہوں با. اور کیا کرو, اس کے فلیٹ میں جو لوگ رہتے نہیں ان سب کو بول رہی کہتے, میں نبی ہوں, میرے اوپر وہی آئی ہے, اور وہی کیا بول کو آئی ہے, چہرہ نماز میں اس طرف کر کو پڑھو کو بول رہی انہوں. یہ حال ہے, جہالت کا یہ حال ہے. عجیب بات ہے, اس کے فلیٹ کے پورے لوگ مسلمان لوگ ہیں نہیں, اس کو نبی مان لے کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے تیار ہے. علم نہیں ہوگا, جیسا علم اور یہ سب عقیدے باتیں سننا مردوں کو ضروری ہے اتنا ہی ضروری عورتوں, بلکہ مردوں سے زیادہ ضروری ان کو ہے. اس لیے کہ ہمیں بچوں کو پالتے نہیں, ہمیں کام چل جاتے, بچوں کو پالنا سو کون, عورت. تو اگر وہ اس قسم کی تربیت پالے گی تو پھر انشاءاللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فضائل عمل لکھے نہیں حضرت نو, ان کے باوا ہے نہیں, ان کی امی کے جب پیٹ میں تھے فضائل عمل لکھے سو حضرت شیخ الذکر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے باوا کا نام یحییٰ. جب ان کے اماں کے پیٹ میں تھے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ, حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہے نہیں, حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نہیں, لکھے سنو الیاس صاحب, خاص الیاس صاحب چچا ہوتی ہیں ان کو, زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو. تو الیاس صاحب حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے باوا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب بھی حضرت مولانا یحییٰ بھیا خاص. تو حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے باوا حضرت ان کی اماں کے جب پیٹ میں تھے تو ان کی اماں قرآن پڑھ کو ہے نہیں, انہوں جب پیدا ہوئے تو ان کو ذرا پارے یاد بھی تھے, حفظ پڑھنے چھوڑے تو 5-7 پارے پڑھ ڈالی حفظ. زکریا رحمۃ اللہ کے باوا کیسا بولے تو معلوم ہوا بعد میں, ان کی جب اماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی اماں جہاں قرآن پڑھتے تھے, کہتے پڑھتے سنتے ان کو یاد ہو گیا, اثر ہو گیا پیٹ میں کا. ایسے بھی اللہ واقعات ہے. تو اس لیے مردوں سے زیادہ تربیت کی ضرورت آج عورتوں کی ہے, لیکن ہمیں اس طرف سوچتے بھی نہیں. اور ان کے درمیان بھی یہ سب عقیدے بولنا, ان کے لیے بھی تفسیر کا سسٹم ہونا, کیا سوچتے نہیں ہمیں لوگ. بھئی حالات جیسے ہوتے ہم کو ویسا کام کرنا چاہیے, نہیں تو پھر اب قرآن سب کے لیے ہے نہیں ہے. اللہ بول رہی قرآن مجید میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس,
قرآن کو ہم نے نازل کیا رمضان میں، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمسلمین نہیں، ہدی للناس ہے. سو ناس کا تو لوگا، پورے لوگوں کے لیے قرآن ہے. تو ہمیں کم سے کم ہمیں خود بھی نہیں سدھر نہیں دے رہی لوگوں کو ہمیں. عجیب بات ہے، یہ حال ہے. سنو، اس لیے سنو، پڑھو، سمجھو، آگے چلو. تو پہلی بات کیا آ گئی ہے؟ عورت نبی نہیں بن سکتی، لیکن عورت نبی کو پیدا کر سکتی ہے. عورت ولی بن سکتی ہے، نبی نہیں بن سکتی. عورت نبی نہیں بن سکتی. جنات کے لیے بھی انسان نبی ہوتا ہے. نبوت وہی بھی چیز ہے. اور ایک بات یہاں پر، نبوت وہابی چیز کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی عبادت کر کو، تہجد پڑھ کو، ذکر کر کو، جماعت میں جا کو، چھلے جا کو، چار میں جا کو، اور ہاتھ رو کو، رو کو، دھو کو، مصلی تر کر ڈال کو، بھیگا ڈال کو، نبی نہیں بن سکتا. نبی بننے میں اپنی عبادت کا کوئی دخل نہیں ہے. وہابی کا تو اس مطلب، وہابی کا تو کیا ہے؟ اللہ خود دیتے، وہ کسبی چیز نہیں ہے. کسبی کا تو ان محنت کر کو حاصل کرنے کی چیز نہیں. نبوت وہابی چیز ہے، اللہ دیتے سو. وہ نبوت وہابی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے. اپنی محنت سے عبادت کر کے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی نبی کا مرتبہ اور مقام کو پہنچ سکتا ہے. ہمیں کتنی عبادتیں کر لیں بھائی، کتنے ابو بکر ملے تو بھی، کتنے عمرہ ملے تو نبی بن سکتے کیا؟ نہیں، پوری دنیا میں ابو بکر جیسے لوگوں پیدا ہو کو ہوتے، وہ لاکھ کی عبادت کر کو اللہ خوش کر لیتے، پھر بھی انہوں نبی کی درجے نہیں پہنچ سکتے انہوں. ٹھیک ہے، بس کافی ہے. اور ایک بات بول دیتا ہوں، ابھی قریب میں یو پی میں 2-3 مہینے پہلے ایک آدمی، اس کا نام یونس، ان بھی نبی بول رہا ہے. ہر ایک جنا اٹھا بیٹھا نبی بول دیا. تو کیا بھائی، عجیب بات ہے. ایسے لوگوں کو لوگ فالو بھی کرتے، ایسے قسم کے لوگوں کو نہیں، لوگ فالو بھی کرتے رہتی ہاؤ کا کو بول کو. عجیب بات ہے. اس لیے عقیدے سن لینا، ہمارے عقیدے کیا ہے، نبی کسے بولتے، رسول کسے بولتے، صحابی کسے بولتے، اللہ کسے بولتے، وحی کسے بولتے، وحی کی کتنی قسمیں یہ بھی ہے. وحی کسے بولتے، وحی کا تو کیا معلوم نہیں ہمارے کو، وحی کا تو معلوم کر لینا. وحی کی کتنی قسمیں، وحی کا تو کیا معلوم کر لینا. سب چیزیں ہم سن لے کر رکھ لیے. بولے تو کب تو بھی ہمارے گاؤں میں کون تو آ گیا تو ہمیں اسے بول سکتے، کون بات تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہوں. انہوں فتنے میں مبتلا کرنے والے لوگ یہاں آ کو نہیں بولتے، انہوں گھر گھر جا کو سمجھاتے. انہوں عیسیٰ آ گئیں، مہدی آ گئیں، انہوں آ گئیں، انہوں آ گئیں، آ جاؤ بیعت کر لیتا ہو، ملتا ہو. یہ سب یہاں آپ نہیں بولتے. انہوں یہاں آپ نہیں بولتے. سو کئی کو نہیں بولتے، معلوم ہے. یہاں مسجد میں آ کر لوگ، ہاں ہمارے جیسے لوگ رہتی ہیں، لات مارتے ہیں، معلوم ہے باطل لوگوں کو، اس لیے نہیں آتے یہاں. لیکن عجیب بات ہے، آ بھی گئے وہ لوگ، آ گئیں بھی وہ لوگ باطل لوگ. گئے سال مہاراشٹر میں ایک جگہ پر اعتکاف ہوا. اعتکاف میں شکیل کے لوگ 3 لوگ اعتکاف بیٹھنے آ گئے. اب یہ شکیل کون ہے؟ کل بتا نہیں، شارٹ تعارف میں 1968 میں پیدا ہوا ہے بہار میں، پٹنہ میں، بہار میں پیدا ہوا ہے. وہاں عثمان پورہ، رتن پورہ میں پیدا ہوا ہے. جیسا ہمارا علاقہ ہے آندھرا میں نندیال میں ہمارا ایسا عثمان پورہ بہار میں، پٹنہ میں پھر عثمان پورہ میں پھر رتن پورہ اس کا علاقہ. 1968 میں پیدا ہوا ہے بہار میں. اس کا نام شکیل ہے، اس کے بابا کا نام ہے حنیف. ان بول رہا کہ اب عیسیٰ مہدی بول رہا نہیں. تو اس کے ایک 3 لوگ گئے سال اعتکاف بیٹھنے بھی آ گئے. میں نہیں آتے بول رہا نہیں، ہمیں رہتی کا کو بول کو اہل حق نہیں آتے بول کر آ گئے بھی لوگ مسجد میں. باطل 3 لوگ آپ کو اعتکاف بیٹھ گئے. اب بعد میں وہاں کے لوگوں کے اعتکاف بیٹھے سو لوگوں کو معلوم ہو گیا. بعد میں لوگوں نے ہاتھ کو بھگا دیا ان کو. بعد میں پوچھے کون تمہیں کہیں کو آ گیا، ان کی عقائد کیا معلوم ہو گیا، لوگوں کو کیسا خراب کری معلوم ہو گیا. انہوں بعد میں معلوم کر لے کے ان کو لوگ ان کو پھر ویڈیو بھی ان کو بنا کر بھیجے. اس قسم کے لوگوں سے بچ کر ہو، یہ لوگ پھیل کو ہے دنیا میں کا کو بول کو ویڈیو بھی شیئر کرتے وہ. تو مسجد میں بیٹھی آپ کو اعتکاف بیٹھی وہ لوگ، ہمارے لوگوں کو پبلک کو نہیں، ان کے دماغ کچے کرنے واسطے، خراب کرنے واسطے آپ کو اعتکاف بیٹھی. تو ہر ایک آدمی کو ایسے سے ہمیں اسے ان یہ بولا وہ بولا ولی بولا نبی بولا ماننا نہیں. اسے ہمیں پکڑ لے کر نا ہمارے پاس، ہمیں فرق نہیں اسے. جیسا سننا کوئی چیز پیلی مل گئی تو کیا کرتی ہے، ہمیں دیکھیں گے سنانے کے پاس ہمیں کیا کرتا ہے کہ فرق کو دیکھتا کو بول کو. ویسا ان صحیح نبی ہے، جھوٹا ہے، مہدی ہے، عیسیٰ ہے، پہچاننے کے لیے آپ کے پاس فرق نہیں ہے. فرق کے لیے انشاءاللہ آئے گا، اسے سمجھ کو رکھ لینا معیار کیا ہے. سو یعنی پھر ہمیں ہمارے جیسے لوگ رہتی ہیں، ارے مولانا جانی آپ کو مہدی میں ہی بول رہا ہے، عیسیٰ بول رہا کہتے ذرا دیکھتا ہوں اسے ریپیری کرتا ہوں، ہمیں دیکھ لیتے آنکھوں سے. اس لیے مسلمان لوگ ہیں نہیں، علماء کے ساتھ میں ایک جٹ ہو کو ایسا ایک کوئی بھی فتنہ آ گیا تو ہمیں کچھ کام کرنے کے تیار رہنا. ایک فون کر دیے، میسج ڈال دیے واٹس ایپ میں، 200 نوجوان اٹھ کو جانا بھائی کون کی شکل آ گیا کہتے، کون کی مہدی آ گیا کہتے ہمارے چاول میں، چلو دیکھیں گے اس کا کیا ریپیری کریں گے، آ جانا. ویسا ہے تو کچھ کر سکتے. کس کے دنیا میں دھن ہے تو ہماری قوم پوری ہے، نوجوان نسل اس کو فالو کر کے گمراہ ہو جاتی، پھر گمراہ ہو رہی بھی اب بھی. اب تو جاگ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فتنوں سے حفاظت کے لیے علماء سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقائد کو سننے کی سمجھنے کے، قرآن حدیث کے اور معنی مطالب کو سننے کے لیے اپنی مسجدوں میں درس قرآن اور تفسیر قرآن کے حلقے قائم کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.